السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید حاضر خدمت ہوں۔ دین اسلام یقیناً ایک سچا اور کھرا مذہب ہے، اس کی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن سچے اور کھرے مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے مسائل کے اوپر اختلافات اور ابہامات ہیں۔ انہی ابہامات کو دور کرنے کے لیے میں آج حاضر خدمت ہوا ہوں سید طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب حافظ اللہ۔ اسلام آباد میں ان کے پاس آیا ہوں تاکہ جو ابہامات ہیں، کوئی شکوک و شبہات ہیں، وہ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے، آپ کو زحمت ہوئی ہوگی، بہت شکریہ۔ صاف ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح اپنی تمہید میں کہا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی، لیکن بہت سارے ابہامات اور اختلافات اور تضادات ہیں جی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بر صغیر میں جو اسلام کی تبلیغ ہوئی تو وہ مقامی جو بزرگان دین کے نام سے آپ نے کبھی یاد ہو اگر آپ کو، تیسری چوتھی کلاس میں صوفیہ کرام کا جی بر صغیر میں اسلام کی خدمت یہ چیپٹر موجود تھا۔ وہ انہوں نے جو اسلام پیش کیا وہ اصل اسلام کا چہرہ نہیں تھا۔ تو ہمارے بزرگ بتلایا کرتے تھے کہ ڈھول پیٹ کر لوگوں کو جمع کرنا اور پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، دھمال ڈالنا، قوالیاں سنانا، تو وہ جو ہندو اور دوسرے مجوسی لوگ تھے انہوں نے جو اسلام کا پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ دیکھا جو عجمی اسلام ہے۔ جو عربی اسلام ہے وہ قرآن مقدس ہے، جس میں خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسلام کا پیغام کہ آپ نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب جن لوگوں نے یہاں پر محنت کی ان لوگوں کو اصل اسلام کی خبر ہی نہیں تھی، وہ اپنے طور پر اسلام کی خدمت ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اصل اسلام کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو انہوں نے جو لوگوں کو پیغام دیا وہ قبر پرستی، مردہ پرستی، اس کی وجہ سے جب اہل توحید نے یہاں آ کر اسلام کی دعوت دی تو ایک عجیب اسلام وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو اس سے پھر ان کے جو ذمہ داران تھے، علماء تھے، انہوں نے پھر دفاع کیا اپنے اس عجمی اسلام کا، اور قوم کے اندر ایک ابہام اور تضاد اور تفرقہ، یہ ساری چیزیں پھیلی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اگلا ایک اہم سوال ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کی روح سے قرآن جو فرقہ واریت بتاتا ہے وہ دیگر ادیان کو ملا کے ہے یا صرف اسلام کے اندر جو فرقہ پرستی ہے اس کا ذکر کرتا ہے؟ قرآن کے اندر جہاں فرقہ بندی سے منع کیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، وہ سارے ادیان کے ملا کر ہے، صرف ہماری یہ تو ہمارے جو فرقے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، یہ نہیں یہودی، عیسائی، اہل کتاب، یہ مشرک، یہ سارے پورے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہے گا۔ ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن نے ہمارے فرقوں سے تو ہمیں تو فرقہ بندی کرنی نہیں چاہیے۔ وہ جو جن لوگوں کو ہم نے دعوت دینی تھی، تم اپنا اپنا اسلام جو تمہارا ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تم اسے چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور پھر ہمیں خاص طور پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی اس قرآن مقدس کو
تعامل و مضبوطی کے ساتھ فرقے بندی نہ کرو۔ تو یہ جو فرقے ہیں نا اہل سنہ کے، اہل تشیع کے، صوفیہ کے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر فرقے، اس سے قرآن نے اس آیت کے تحت کہا اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، کہا اس سے چمٹ جاؤ۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں، فرقہ آپ دیکھیے ڈیفینیشن جو فرقے کی ہے، فرقہ بنتا کب ہے؟ جو وہ اصل سے ہٹتا ہے۔ آپ غلام فرید صاحب، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑتے، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں، تو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا وہ فرقے، وہ اصل سے ہٹ رہے، جو غلام فرید صاحب کے ساتھ بیٹا جڑا ہوا ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے جماعت، وہ اصل جماعت۔ اب کوئی کہے گا نا عقل مند، اس نے کہا جی فرقے کون ہیں؟ فرقے وہ ہیں جو اپنی بیوی کو لے کر الگ کوٹھی بنا لیے۔ اس مثال کو آپ اپلائی کریں دین کے نام پر جنہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، کون ہیں؟ حنفی۔ حنفی انہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لازم قرار دے لیا، وہ اصل سے ہٹ گئے، اصل سے وہ ہٹے۔ دوسرے ہیں سہر وردی، انہوں نے اپنے پیر پکڑے ہیں، اصل سے وہ ہٹے ہیں۔ تیسرے ہیں نقش بندی، علی حد القیاس، ایسے چلتے جائیں۔ اور پھر ایک جماعت حدیث، وہ کہتے ہیں آپ بھی فرقہ ہے، آپ بھی فرقہ۔ آج کل بڑا سوال اٹھتا ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں فرقہ کی تعریف کریں پہلے، فرقہ کہتے کسے؟ جو اصل سے ہٹ جائے۔ اصل سے ہٹا کون ہے؟ جنہوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، صابری، کلندری، اتاری۔ اب یہ اب چھوڑتے چلے گئے کس کو؟ قرآن و سنت کو۔ اب جو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کر رہے ہیں وہ دعوت دینے والے لوگ اہل حدیث ہیں، اور وہ فرقہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اصل کو چھوڑا، جنہوں نے غلام فرید صاحب کو چھوڑا بیٹوں نے، وہ فرقے ہیں، اور جو بیٹا غلام فرید کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اصل ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں نہ پڑو۔ ہماری اصل دعوت یہ ہے، اس لیے ہم فرقہ نہیں ہیں۔ عام آدمی کو اگر حق کی پہچان کرنی ہو آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر، ایک عام آدمی، ریڑھی والا، میرے جیسا بندہ، تو اس کو وہ جس طرح ہم فرقوں میں گلی محلے میں بٹے ہوئے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ایک سادہ سا آسان سا کلیہ کہ وہ حق کی پہچان کیسے کرے۔ آسان سا نسخہ ہے، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی نا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس پرفطر دور میں اصل اسلام ملے، وہ قرآن مقدس کھولے اور بیٹی کو کہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ قرآن کی آیتیں سامنے ترجمہ پڑھی جا، بس ترجمہ۔ ترجمے میں جہاں بریکٹ کے اندر کچھ لکھا ہوگا وہ ترجمہ کرنے والے کی بات ہوگی، اور جو بریکٹ سے علیحدہ ہوگا وہ سارا اصل ترجمہ ہے۔ جب وہ پڑھے گا نا کہ جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ جب وہ آیت پڑھے گا تو وہ غیر اللہ کے طور پہ کہے جائے گا، وہ تو کہتے ہیں ہماری طرح کے بندے۔ اچھا، یہ آیت آپ نے جو بتائی ہے یہ غالباً سورۃ الاعراف کی آیت 194 ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہ آیت ہمارے دوست کوٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی، تو ان کے علماء نے وہ فٹ کیا ہوا ہے نا چیز کہ یہ تو آیت بتوں کے لیے تھی، اس کو آپ ہم مسلمانوں پہ کیسے فٹ کرتے ہیں؟ وہ اس آیت کو نہیں کہتے بتوں کے لیے، وہ دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، تو بتوں کے بارے میں، یہ تو بتوں کے رد کے بارے میں، یہ تو ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو عباد تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، عباد بندے ہیں تمہاری طرح کے، امثالکم تمہاری طرح کے۔ آگے اللہ پھر کہہ رہا ہے فدعوہم، تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔
ان کو تم صادقین، اگر تم سچ، یہ تو رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی سارا غیر اللہ کی جتنی بھی آیتیں آئی ہیں پکارنے کی سب بتوں کے بارے میں، پھر ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ تو تمہاری طرح کے بندے کیا قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے تمہاری طرح کے بندے۔ اور پھر آگے ایک اور مقام پر فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، ان کے تو پاؤں ہیں اور اس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے، پاؤں بندے کے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ ان کے بھئی یہ سب کچھ ہے، ہاتھ پیر کان نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، سارے پورے بندے کا بتایا، یہ تو مر گیا بیچارہ، فوت ہو گیا۔ تو جب وہ سادہ سا آدمی اسلام سمجھنا چاہتا ہے، سادہ سا قرآن پاک تاج کمپنی کا لے لیں، اب جس فرقے میں موجود ہے نا اسی فرقے کا ترجمہ لے لیں، بریکٹ میں جو لکھا ہوگا نا ترجمے کے دوران اس کو کہے یہ مولوی نے بریکٹ لگائی، بریکٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، تو باقی ترجمہ پڑھتا جائے۔ میں تو زندگی گزر گئی میری، میں تو لوگوں کو کہتا یہی ہے قرآن مجید ترجمے کا اپنی زبان میں لے لو، آپ انگلش میں لے لو، فرنچ میں لے لو، ڈچ میں، جو آپ کی زبان ہے، سرائکی میں لے لو، پنجابی میں لے لو، ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں قرآن کا۔ اردو میں بہاولپور میں پڑھتا تھا نا، تو وہاں ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، میں سے ملاقات کے لیے ہم گئے، اس نے کہا شاہ صاحب میں نے تو صرف ترجمہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے، ترجمہ ہی ہماری زبان کے اندر ہے، لیکن پڑھنا تو پورا قرآن چاہیے۔ جب آپ عام آدمی کو اردو پڑھا دیں گے نا قرآن مجید کی، اللہ کی باتیں کہ تعریفیں اللہ کے لیے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ یاد ہی مدد کیسے کہے گا پھر جو وہ بار بار ہی قرآن۔ اس لیے عام آدمی کے لیے، عامی کے لیے سادہ ترجمے کا قرآن ہو، احادیث مبارکہ ترجمے میں موجود ہیں، وہ اٹھا لے، جہاں کہیں سمجھ نہ آئے تو وہ ایک عالم سے پوچھے، اپنے دوسرے سے پوچھے، تیسرے سے پوچھے، مخالف گروپ سے پوچھے۔ تو ریڑی والا بھی سمجھتا ہے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں نا اس کو یہ زیادہ مانگ رہا ہے، سبزی والا بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ خراب ہو گئی ہے، گاجریں ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کے تراش کے تیار کر دو۔ جب وہ اس میں شعور رکھتا ہے تو یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اللہ سے رات کو دعائیں بھی مانگے اہدنا الصراط المستقیم، ضرور راہ راست پر آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ہے نا ایک تھا وہ بھاولپور میں، آپ کیونکہ مظفر گڑھ کے ہیں تو ہمارے بھاولپور میں ہم نے زندگی گزاری ہے، 12-13 سال میں نے ماسٹر وہیں سے کیا، تو وہ سائیکل رکشہ ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، چلاتے تھے لوگ، پیچھے 2 سواریاں بٹھا دیں، تو ایک بالکل ان پڑھ لڑکا تھا آدمی، تو وہ اہل حدیث ہو گیا، تو عیدی بن گیا، تو ہم نے کہا اس کو نا چھیڑتے ہیں، تو ہم کے ساتھ جا رہے تھے سفر، ہم نے کہا وہ اللہ کے بندے سرائکی میں تو آنے سن دینی ہے سن دین، اب وہ جو تھا وہ آدمی جٹ تھا، یعنی بالکل اردو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، سائیکل سوار، تو کہنا وہ تیرا دماغ خراب ہے جڑا مارو منجے اور سن دے گے۔ ہم اتنا ہنسے کہ اس کو یہ فہم ہے، عامی آدمی کو فہم ہے کہ مرنے کے بعد یہ نہیں سنتا، دل اور دماغ کام تو کرتا ہے، دیکھیں ایک سلیم فطرت ہے، بقلب سلیم قرآن کہتا ہے، جو سلیم فطرت ہے نا جی، فطرت سلیم ٹھوکر تو مارتی رہتی، وہ مارتی رہتی ہے کہ یار یہ فطرت کے خلاف، وہ الگ بات ہے کہ آپ ہٹ دھرمی پہ رہیں۔ اچھا یہ آج جس کا آپ نے وہ حوالہ دے دیا، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کر دی ہے، کچھ علماء خصوصی طور پہ ہمارے حنفی علماء دائیں بائیں سنتے رہتے ہیں، ویڈیو بھی کل پرسوں میں نے ایک اپنی چینل پہ چڑھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں، آپ اگر ترجمہ پڑھتے ہیں تو صرف علماء سے رجوع کریں، یہ تو طالب علموں کے لیے ہیں ترجمے، یہ وہ پڑھیں گے، آپ کیوں ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ عام آدمی کو ابہام پیدا ہوگا، متشابہات میں پھنس جائے گا، وہ اس طرح کی تعویلات کر کے نا لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، علماء جو اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی پلس دیوبندی، یہ جو گروپ ہے نا خاص طور پر، اور احناف کا، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں احناف کا زور ہے، جی اکثریت ہے، تو وہ عام آدمی کو نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں نہ حدیث پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ چلہ لگا لیں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ، بہت بڑی احناف کی جماعت ہے، آپ 40 دن لگائیں یا 40 سال لگائیں، کبھی بھی وہ قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کے ساتھ سبق نہیں پڑھاتے، ساری زندگی وہ فضائل اعمال پڑھاتے ہیں اپنے بزرگ کی کتاب۔ اس طرح کی ایک لطیفہ بھی ہو گیا، ایک دن میں دکان میں بیٹھا تو وہ بھائی آ گئے تبلیغ والے کہ آپ آئیں، میں نے کہا میں ایک شرط پہ ہوں گا
کہ آج آپ حدیث کے اندر سے نا صرف صفحے بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو وہ دوسرا بندہ اس کو کونی مار کے اشارہ کرتا ہے کہ چل یہ کوئی وہابی لگتا ہے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر انہوں نے آگے جو بات کرنی تھی وہ پوری کی پوری بھی نہیں کی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی آپ کی بات جو ہے نا کہ یہ دعوت صرف ایک مخصوص کتاب کی مخصوص کتاب کی، مخصوص فرقے کی. اگر ہر بندے کو قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دی جائے نا، اجازت دے دیں گے علماء کہ قرآن پڑھیں ترجمے سے، جہاں سمجھ رہا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل دیکھو نا، استاد کہتے ہیں جی یاد کرو سبق، ہاں یاد کرنے کے بعد جہاں سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے پوچھ لیں. پوچھ لیں، یہ تو آپ کے اسکولوں میں ہو رہا ہے، بالکل ہم پڑھاتے ہیں اسکولوں کے اندر. نہیں سمجھ آ رہی ادھر میں سمجھا دیتا ہوں، بلیک بورڈ پر چاک اٹھایا اس پر لکھنا شروع کر دیتے. تو اللہ کا جو پیغام ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھنے دیتے ہی نہیں، پڑھنے دیتے نہیں. ہمارے یہاں ایک حبیب مسجد اسلام آباد میں G7 میں اس کا نمازی ادھر شفٹ ہو گیا. BA کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے پاس یہاں آنے لگ گیا، جمعہ پڑھنے لگ گیا. ہماری ترجمے کی کلاس ہوتی ہے مستقل، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس نے 7-8 پارے پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پرانے علاقے میں گیا، وہاں جا کے اپنے خطیب صاحب سے ملا. اس نے کہا جی میں نے ماشاءاللہ میں نے 7 پارے ترجمے سے پڑھے. اس نے کہا کس سے پڑھے؟ اس نے کہا شاہ صاحب. اس نے کہا تو گمراہ ہو جائے گا، پہلے تو 12 سال ادھر لگا مدرسے میں، پھر ترجمہ پڑھنا. 12 علوم وہ پڑھ، ہاں 14 لوگ جو وہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ واقعتاً قرآن کو پڑھنے نہیں دیتے، ان کو اپنی گدی کا اور اپنے پیٹ کا فکر ہے. ورنہ یہ تو انتہا ہے ظلم کی کہ اللہ کا پیغام نہیں پڑھنے دیتے وہ لوگ. اور ہمارے حدیث ہم جو لوگ ہیں ہم انہیں کھلم کھلا ہر وقت کہتے ہیں قرآن پڑھیں ترجمے سے. بالکل یہ اس میں تو ہمارے تھے استاد حافظ محمد عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ، ایسوسیٹ پروفیسر تھے، وہ پنجاب بورڈ کے رکن بھی تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کر کے انہوں نے بلوغ المرام کالج میں لگوا دی. بلوغ المرام کا کتاب الصلاۃ کا چیپٹر نا اپنے دور میں وہ منظور کروا دیا، منظور کروا دیا. تو اگلے سال جب میٹنگ ہوئی تو وہاں وہ ڈائریکٹر کہتا ہے پروفیسر صاحب ادھر دیکھیں، یہ فائلیں ساری آپ کے خلاف ہیں. اور ہر فائل پہ یہی لکھا ہوا تھا، مدعا یہ تھا کہ سارا کالج الحدیث ہو جائے گا، یہ حدیث کی کتاب بند کریں. اور پھر اس میں تو مسئلے سارے کلیئر، سارے کتاب و سنت کے مسئلے تھے. پروفیسر پڑھا رہا ہے، لڑکوں کا مسئلہ سمجھے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تو لڑکے تو دھڑا دھڑا حدیث ہو رہے ہیں، یہ تو پنجاب میں عذاب بن جائے گا، آپ اس کو بند. آخر انہوں نے وہ حدیث کی کتاب نصاب سے نکلوائی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمایا. یہ جو نام لگاتے ہیں اہل سنت ہے جی، اہل حدیث دیوبند، یہ نام لگانا ہی جو ہے نا وہ فرقہ کی نشانی ہے، یا اصل اگر جیسے اہل حدیث ہیں اہل سنت اگر یہ نہیں کہلواتے اپنے آپ کو سمپل سادہ مسلمان کہتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیے جب یہ اسلام پھیلا تو 2 ہی جماعتیں تھیں، اولئک حزب اللہ مسلمان، اولئک حزب الشیطان کافر. 2 پارٹیاں تھیں. اسلام کی جب دعوت پھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کلمہ پڑھتا تھا مسلمان، جو نہیں پڑھتا تھا کافر. مدینہ میں تشریف لائے، پھر 3 جماعتیں ہو گئی. مکہ کے اندر کافر کلمہ نہیں پڑھ رہے، جو مسلمان ہو گئے وہ مسلم. پھر تیسری جماعت آ گئی جو کلمہ پڑھ کر منافق تھے. پہلے 2 ہی تھی، پھر 3 ہو گئی. وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہیں پھر قرآن مجید نے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے سمجھتے ہیں، بھی اللہ کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو تیسری جماعت ہے. ایسے جو اسلام پھیلتا چلا گیا، جب یہ اسلام کے اندر بدعات آئی تو پھر اہل بدعت، اہل الرائے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اہل الرائے، اہل بدعت، اور پھر اس کے مقابلے میں اہل السنہ. محدثین نے اہل السنہ کے نام سے کام شروع کیا کہ یہ سنت والے ہیں اور یہ اپنے رائے سے فیصلہ کرتے ہیں. پھر اہل السنت میں بیماری آئی کہ وہ اہل السنہ پلس بریلوی اور پلس دیوبندی. پھر اہل السنہ میں دیوبندی پلس حیاتی، پھر اہل السنہ میں پلس مماتی، گروپ در گروپ. پھر جب اہل السنہ کے اندر یعنی یہ بدعتیں شروع ہوئیں تو پھر اہل الحدیث نے، اصل اہل السنہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا.
کہ یہ کون ہے؟ حدیث والے لوگ ہیں۔ جب رائے آنے لگی حدیث کے مقابلے میں تو دو جماعتیں بنی، اہل السنہ اہل الرائے۔ اہل السنہ میں جب بدعتوں کی بھرمار ہوئی پھر انہیں سمجھایا گیا بھائی حدیث کے ساتھ تمسک کرو، تم یہ بریلوی دیوبندی یتیم ماتی یہ ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس دور کے اندر اگر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، هو سماکم المسلمین، آپ کا نام بھی اللہ نے مسلمان رکھا ہے، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہمارا صفاتی نام، ہمارا صفاتی نام جو ہے وہ اہل حدیث ہے، اصل نام ہمارا مسلم ہے، اصل نام ہمارا مسلم ہے، صفاتی نام ہمارا اہل حدیث ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے گا نا معاشرے میں اس دور میں تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، ہم حدیث کی دعوت دیتے ہیں، اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، بات بھی آپ کی، اور حدیث سے قرآن مجید بھی، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو اللہ نے حدیث کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے بھائی؟ تو قرآن کو بھی حدیث، تو حدیث قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی، دونوں پر، تو ہم ہیں اہل حدیث۔ اب عام لوگ کہتے ہیں آپ مسلمان کیوں نکلواتے ہیں مسجد کے اوپر؟ آپ نے کیوں؟ بھائی شیعہ بھی مسلمان کلواتا ہے، قبر پرست بھی مسلمان کلواتا ہے، پیر نانگے شاہ بھی ننگا ہو کر مسلمان کلوا رہا ہے، تو مسلمانوں میں تمیز کے لیے ہمیں اہل حدیث کلوانا پڑے گا، انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ انہیں پتہ لگے بھئی یہ قبروں والے مسلمان ہیں۔ آپ ویسے پوچھیں گے ہاں جی آپ کون سے مسلمان ہیں؟ قبروں زیارتوں والے، ہماری یہ پٹھاری یہ علاقہ ہے تو زیارتیں تو میں نہیں ہو جی، نہیں نہیں اصل زیارتیں والے نہیں۔ اب وہ تفریق کر رہا ہے نا کہ ہم زیارتیں والے نہیں ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہاں اللہ اور رسول کی بات والے ہیں۔ ہاں تو جب وہ تمیز کر رہے ہیں تو ہم انہیں بتائیں گے بھی نہیں یہ اللہ رسول کے ساتھ جمع فقہ حنفی والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں صرف قرآن و سنت والے ہیں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ حضرت۔ اچھا یہ پاکستان کے اندر بہت ساری تقسیمیں ہیں اس وقت، سیاسی تقسیم تو آپ کو پتہ ہی ہے عروج پہ ہے، لسانی تقسیم ہے، صوبائیت ہے، اور مذہبی تقسیم بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ بھی عروج پہ ہے۔ ان ساری تقسیموں کے اندر خطرناک تقسیم کون سی ہے؟ خطرناک تقسیم مذہب کی ہے، مذہب، کہ آپ ایک سادے آدمی کو مذہب کے نام پر اپنا کھلونا بناتے ہیں اور وہ کسی کو جا کر اس سے قتل بھی کروا دیتے ہیں، اس کو قتل کرو یہ گستاخ رسول ہے، جنونی، ایکسٹریمر انگلش میں، سب سے ٹاپ یہ کون ہے؟ ایکسٹریمر ہے جی۔ ہمارے ہاں سعودی عرب میں دعات جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے بڑا خوبصورت نظام ہے اسلام کا، تو جو علماء ہیں انہیں دعات کی جماعت کہتے ہیں نا، داعی کہتے ہیں ایک سنگل کو، دعات، ان میں سے ہمارا ایک داعی تھا، عالم تھا، ایک شخص آیا اس نے کہا جی میں نے آپ سے پوچھنا وہاں سیکورٹی کا تو مسئلہ ہے کوئی نہیں؟ تو وہ اس نے کہا میں بیٹھک کھولتا ہوں، یوں ہی اس نے بیٹھک کھولی، آئے تشریف لائیں، ایسے مڑا واپس اس نے پیچھے سے خنجر دے کے اس کو پھاڑ دیا، قتل کر دیا موقع پر، اور خود جا کر تھانے میں پیش ہو گیا اور کہا کہ میں نے ایک سور مارا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے نا، یہ ہاں یہ پاکستان میں بے تحاشا یہ واقعات ہمارے ہو رہے ہیں، ہمارے کتنے حدیث علماء قتل ہو گئے ہیں، حالانکہ کوئی مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مذہبی تقسیم ہے نا، مذہبی کارڈ سیاست میں بھی استعمال ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اور دیگر گروپ ہیں جو بڑے بڑے سٹرانگ گروپ ہیں، یہ لبیک والے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی تقسیم جو ہے مسلمانوں میں تفرقہ بازی، یہ تو لستا قرآن میں آتا ہے کہ ان کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، کہ اے پیغمبر تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تقسیمیں تو عصبیت کی، وہ مذہب پر ہوں، زبان پر ہوں، قوم پر ہوں، ایم کیو ایم ہے، مہاجر ہے، حقیقی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، کوئی بھی عصبیت تو بلوچی ہے، سندھی پر نہیں، ہم سب سے پہلے کون ہے؟ مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کا قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وَلَا فَخْرَ
فخر کی بات نہیں ہے. ہاں جی. جزاک اللہ. فرقہ واریت کا جو حل ہے پاکستان کے اندر، ہاں جی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے خطرناک تقسیم یہ ہے ہاں جی. ہمارے ملک کے لیے بھی، ویسے ایمان کے لیے بھی، ہاں جی. تو اس کا سرکاری سطح پر کوئی حل نکالنے کی کبھی علماء کی سطح پہ کوئی کوشش ہوئی؟ کوئی وفد بنایا گیا؟ کوئی اس کے بارے میں لاہ عمل طے ہوا؟ ہم پڑھتے تھے اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، تو ضیاء الحق کی کوشش تھی کہ جتنے فرقے خاص خاص چیزوں پر متفق ہیں وہ تو نہ لگا دی جائے، لاگو قانون بنا دیا جائے. درے لگانے کے، کوڑے لگانے کا آپ نے یاد ہوگا آپ کو، تو وہ اس نے بہت اچھا ایک کوشش کی، اور سارے علماء کی اس نے مجلس بلاتا تھا اور ان سے بیٹھتا تھا ان کے پاس. ہمارے دور میں شعور کی حالت میں ضیاء الحق نے کوشش کی ہے، اس کے ڈائریکٹ علماء سے رابطے ہوتے تھے، ان سے وہ استفادہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے. لیکن فرقہ بندی کے جو ہیڈ ہے نا جی، انہوں نے اسے چلنے ہی نہیں دیا، کرنے ہی نہیں دیتے تھے اور کرنے ہی نہیں دیں گے. آپ دیکھیں بدار حسن کو اس نے بند کرنے کے جب آرڈر کیے، اس نے کہا جی آپ کیسے بند کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا مذہب کا حصہ ہے. استغفر اللہ، باقی یہ مذہب کا حصہ یہ حصہ ہے، متا ان کے ہاں حصہ ہے نا، پیسے دے کر وقت کے لیے، اپنے 3 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنے کریں اس کے ساتھ، یہ ان کا حصہ ہے. انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، وہ حیران ہو گئے سر پکڑ کر، اسے پہلے جب خبر ہوئی. ویسے تو ابھی جس طرح کے حالات ہیں اور سنتے رہتے ہیں، میڈیا آج کل ہر چیز ایکسپوز کر رہے ہیں، تو یہ ہر قسم کے لوگ وہاں پہ داخل ہو گئے ہیں، شیعہ میں بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی. دیکھو عیاشی تو جس نے بھی کرنی ہے اب وہ وہاں چلے وہ چلا جائے، وہ تو زانی آدمی جہاں چاہے دروازہ کھلے، لیکن مذہب کا حصہ نہیں ہے باقی فرقوں کا. ان کے ہاں نکاح ہے، ہاں دیوبندیوں کے ہاں، بریلیوں کے ہاں حلالہ ہے طلاق کے بعد. اب تو حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں، اور وہ بھی زنا ہے، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. انہوں نے بھی متا کا ایک نعم البدل کہہ لیں یا بدل رکھا ہوا ہے اس کا، کہ جو وہ متا کرتے ہیں تو ہمارے ہاں حلالہ سینٹر ہے. 1 رات کے لیے آپ نے طلاق دے دی بندے نے، تو بندہ اپنی بیوی ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے. اس کے بارے میں تو میں نے بھی حدیث پڑھی ہے، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سرکاری طور پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار کو ووٹ چاہیے اپنی حکومت چلانے کے لیے. انہوں نے ہر فرقے کا خیال رکھنا ہے، ہر فرقے. آپ دیکھیں اگر آپ اپنے علاقے سے ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑے جاتے ہیں، آپ شیعوں کے پاس بھی جائیں گے، بریلیوں کے، دیوبندیوں کے، حدیثوں کے، ساری کو ہمدردی میں نے حاصل کرنی ہے. جب آپ ان کی ووٹوں سے آپ اوپر آئے ہیں تو کل پھر ان کے مذہبی معاملات کو بھی آپ نے سیٹل کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا سب کا کرنے بھی نہیں، تھوڑا سا مقصد سیدھا سا ہے کہ بھی آپ نے بھی وہ منافقت ہی کرنی ہے، سیاست منافقت، پھر ساتھ لگیں گے آپ ہر فرقے کے، پھر آپ کو میرے خیال ووٹ ملیں گے، جبھی ووٹ ملیں گے. اس لیے یہ نظام اسلام کا نظام ہی نہیں ہے ووٹ کا بھی. تو اس لیے سرکار کی سطح پر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سنت طریقہ کیا ہے اس کا میں حل بھی بتا دیتا ہوں، پھر ہوگا کیسے. سنت طریقہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، آپ بادشاہ لے لیں عرب کی، اور لیکن جو آپ کی دعوت توحید دے رہے ہیں اس سے آپ باز آ جائیں. پیشکشیں ہوئی ان کو مال کی بھی اور ساری چیزوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا میرا ساتھی بنے گا. 13 سال مکے میں مارے کھائی ہیں اور 313 ہی بندے جمع ہوئے، سمجھوتا پھر بھی نہیں کیا، سمجھوتا نہیں ہوا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو تجھے حکم دیا گیا تو وہ کر اور اعراض کر مشرکوں سے. ہمارے ہاں تو یہ مذہبی جماعتیں لیٹ جاتی ہیں لوگوں کے آگے، صرف کیا ہے فرقہ واریت کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے ووٹ کی خاطر. تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ توحید پر کام کرتے رہیں. اللہ چاہے آپ کو وہبی طور پر، ایک ہوتا ہے کسبی اور ایک وہبی. کسبی طور پر خلافت کبھی نہیں ملتی کہ میں محنت کروں مجھے خلافت مل جائے، یہ تو اللہ کی دین ہے. ہم جب توحید والے سارے توحید والے بن جائیں گے، اللہ انہی میں سے ایک بندے کو، غلام فرید کو خلیفہ بنا دے بھی، چلو ہم اس پہ کریں اور کام اور لوگوں کی خدمت کریں. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا خادم. خادم پنجاب، لوگوں کا خادم ہونا چاہیے نا جی. تو یہ طریقہ ہے اصل، اور اس پر ساری جماعتیں فیل ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ساری جماعتیں فیل ہیں. اہل حدیث ہیں وہ بھی نون لیگ کے ساتھ مل کر اور چاہتے ہیں اسلام لے آئیں گے. فضل الرحمان وہ بھی سیاسی پارٹی سے مل کر چاہتے ہیں اسلام لے آئیں گے. سب کو اپنی اپنی کرسیاں پیاری ہیں، اسلام کی کوئی کام خدمت نہیں کر رہا. اسلام کی خدمت یہ تھی
یہ مقبرے اور درباریں اور یہ ساری جو اماجگاہیں بنی ہوئی ہیں غیر اللہ کی، ان کے خلاف توحید کا پیغام جنہوں نے دینا تھا وہ خود اس میدان میں کود پڑے، ہاں تو پھر کیا وہ کریں؟ تو پھر دعوت کون دے گا؟ اس لیے یہ طریقہ سب کا بالکل غلط، منہج نبی کے خلاف ہے۔ منہج کیا ہے؟ ہم اللہ کی توحید کی دعوت دیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرح۔ اللہ کوئی بندہ ہمیں دے دے، وہ ڈنڈے کے طور پر پھر ساتھ چلے اور اپنے اپنے علاقوں میں توحید نافذ کرتا چلے۔ سارا دربار نہیں کرا دیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، ساٹھ سو گھر مل کر صفائی کر دیا۔ آج تک دیگر جو ہمارے فرقے ہیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ آج تک سیکھ پائے، کرتے ہیں، ہاں سیکھ پائے آج تک۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، بر صغیر سے اس وقت بھی وفد گیا تھا، بڑے بڑے علماء گئے کہ یہ نہ کریں، یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ شاہ سعود نے صرف ایک ہی بات کی، اس نے کہا آپ قرآن و سنت سے دربار بنانے کا ایک ثبوت پیش، ایک ثبوت، صرف دو نہیں، ایک میں نے اینٹوں کے گنائے ہیں، اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا، میں سارے سونے کے بنا دوں گا۔ سارے مولوی منہ لٹکا کر واپس آ گئے، سید پیر فقیر جتنے بھی۔ صحیح ہے۔ یہ جو مدارس کا ہمارا سلیبس ہے پاکستان کے اندر، جتنے جتنے مکتبہ فکر کے مدارس بنے ہوئے ہیں، سب کا اپنا اپنا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت تو مجھے یقین ہے کچھ نہیں کرے گی۔ آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ کون سا سلیبس ایسا ہونا چاہیے جو سارے مدارس میں پڑھایا جائے، جس کے اوپر دیگر مسلمان کہلانے والے فرقے بھی متفق ہو جائیں؟ قرآن اور حدیث وہ اپنے اپنے فن پڑھاتے رہے، اپنے اپنے فن پڑھائے، اپنے اپنے فرقے کی کتابیں بھی پڑھا لیں، لیکن پورا قرآن اور احادیث صحیحہ، سیاہ ستہ 6 کتابیں، یہ 2 کتابیں لازم کر دیں، سارا میرے خیال ہر چیز کا کلا کما ہو جائے گا۔ جو پورا قرآن پڑھ کر ہٹے گا نا وہاں سے ترجمے کے ساتھ، اور احادیث صحیحہ کی یہ 6 کتابیں دیکھیں، جو بھی عالم بنتا ہے اسے آخری کتاب صحیح بخاری یہ لگی ہوئی ہمارے اوپر، یہ پڑھنی پڑتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تقریر بخاری ہو رہی ہے، سال کے اینڈ پہ اب شروع ہونے والی ہیں، یہ رمضان میں جو نے آئے گا نا سال مکمل ہوگا، تقریر بخاری تقریر بخاری، وہ دیوبندیوں کے بھی ہاں، بریلیوں کے بھی ہاں، اہل حدیثوں کے بھی ہاں، یہ جو قریب قریب میں فرقے سب کے یہاں تقریر بخاری ہو رہی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ احناف کے مدارس میں 8 سال پڑھایا جا رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال، اور آخری سال دورہ کرواتے ہیں حدیث بخاری کا دورہ، کچھ نہیں پڑھاتے، روین بس دوڑتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، دوڑتے چلے جاؤ۔ اس طرح تو سمجھ نہیں آتی ہوگی، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، پتہ ہی نہیں ان کو، وہ بھی بخاری پڑھ کر سند وہ بھی لیتے ہیں، یہی بخاری پڑھ کر لیتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سے مسئلہ پوچھو، یہ 8 سال شامی پڑھتا رہا، قدوری پڑھتا رہا، کنز پڑھتا رہا، یہ کہے گا امام شامی میں یہ لکھا ہے، اس سے پوچھو یہ کہے گا بخاری نے یہ لکھا ہے، ابو داؤد میں یہ لکھا ہے، فرق ہے نا۔ تو پورے جتنے بھی جامعات ہیں ان میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ پورا مکمل پڑھایا جائے، باقی وہ اپنا پڑھا لیں، انشاءاللہ چند سالوں کے اندر انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خرافات اور بدعات جس عروج پر ہیں ان کے خلاف کام شروع کیا تھا الحمدللہ آپ کی جماعت نے، لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بات ہم نے پہلے کی ہے کہ سیاست کی وجہ سے اس اتحاد کے اندر آ کے نا اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، کمپرومائز ہو گیا ہے، اور وہ جو دعوت حق جو اٹھی تھی وہ دب گئی، دم توڑ گئی۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ دم توڑ گئی ہے، انفرادی طور پر اہل علم جو ہے وہ کتاب و سنت اور بدعات، کتاب و سنت کی ترویج اور بدعات کا رد قلم کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ مرکز ہیں، کئی مراکز ہیں میرے، ہمارے عبدالعزیز ٹرسٹ کے تحت جو میرا ادارہ ہے، تو اللہ کا شکر ہے توحید اور سنت کی دعوت اور بدعات کا رد خوب کر رہے ہیں۔ ہاں جنہوں نے یعنی من حیث الجماعت کرنا تھا اور کر رہے تھے ہمارے سلف، ہاں انہوں نے سیاست میں قدم رکھ لی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ
مثال دیا کرتے تھے کہ آپ منڈی میں جائیں، منڈی میں جا کر ایک چاول باسمتی کرنل ٹاپر اور آدھا گٹو ادھر بوری، آدھا گٹو ٹوٹا چاول لے لیں، دونوں کو مکس کر کے اور منڈی میں ڈھیر لگا دیں، اور جو بھی آڑتی ویپاری آئے گا اسے لگائیں۔ تو بتائیں، سوال یہ ہے کہ کرنل کا ریٹ لگے گا یا ٹوٹے کا لگے گا؟ ٹوٹے کا لگے گا، کیونکہ کرنل کے ساتھ ٹوٹا لگ گیا ہے، جو اس نے ہاتھ مارا ہے تو اس میں تو ٹوٹا چاول آ رہا ہے، آگ کم رہا ہے، کرنل کی زیادتی زیادہ ہے، ٹوٹا تھوڑا تھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 300 روپے کلو، اس نے کہا جی 100 روپے کلو دینا ہے، ٹوٹا چاول ہے۔ جب بھی اہل حدیث کرنل ہے، ٹاپ ہے، جب بھی اہل بدعت کے ساتھ یہ سمجھوتا کرے گا، سیاست میں کرے یا مذہب میں کرے یا کسی بھی شعبے میں جا کے کرے گا، تو اہل حدیث کا ریٹ نہیں لگتا، ریٹ ٹوٹے کا لگتا ہے، بتیوں کا لگتا ہے۔ صحیح، آپ نے بڑی اچھی تو مثال جب دی۔ یہ اہل حدیث اس بیماری سے نکلیں گے، آپ دیکھیں نا، میں اس وقت چھوٹا تھا، اس وقت ہم اہل حدیث بھی نہیں تھے، اچھا، تو بھٹو کے خلاف حل چلے گا، حل چلے گا، بھٹو کے سر پر حل چلے گا، ہاں جس زمانے میں نو ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت ہے۔ میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے بھی وہ تو میں کرسی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے علاقے میں تقریر کرتا تھا۔ اس وقت ہمارا یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے زیدی خاندان میں ودیعت ہے، کالج میں کریں، یونیورسٹیوں میں کریں، چھوٹے ہوتے اسکولوں میں کریں، سیاسی کریں، دینی کریں، یہ تو اب دین کی طرف آگے الحمدللہ۔ تو وہ وہاں میں نے اس وقت تقریر کی تھی بھٹو کے خلاف نا، تو سارے یہ بھائی اکٹھے ہو گئے تھے، کون؟ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، فلاں فلاں فلاں، سب اکٹھے ہو گئے نا۔ تو جلوس کہاں سے نکلتا تھا؟ دربار علی حجویری سے، وہاں حدیث بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں، اب ہمیں جب ہم اہل حدیث ہوئے، ہم نے کہا جی ٹوٹے کا ریٹ کیسے لگے گا؟ کہ جب تم نے الیکشن کمپین شروع کی تھی تو جلوس نکالتے تھے، آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ بابا عبدالحکیم ہمارے شہر کے دربار سے، اہل حدیث بھی وہاں کھڑے ہوتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل حدیث بھی کھڑے ہوتے تھے۔ شرک جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، شرک صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کو مناسب نہیں یہ مجھے گالی دے۔ گالی دینا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، یا علی مدد، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، نور من نور اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ ادغام کریں گے نا، گیٹ ٹوگیدر، تو وہاں پر آپ کو پھر بے غیرتی کا اظہار کرنا پڑے گا کہ وہ یا علی مدد کہیں گے تو میں گردن نیچے کر کے بیٹھا رہوں گا۔ اگر میں ان کے خلاف بولتا ہوں تو اتحاد ٹوٹتا ہے، 9 ستارے بھائی بھائی، اور اگر بیچ میں رہتا ہوں تو ایمان ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج تک اللہ کا فضل ہے، منافقت کا درجہ کہیں نہ کہیں تو آ گیا، منافق سے بھی بہت ٹاپ کا جی، یہ تو منافق سے اوپر ہی جائے گا۔ توحید ہی آپ غیرت نکل گئی تو ایمان ہی نکل گیا نا۔ تو آپ یہ اس لیے ہم الحمدللہ زیدی فیملی جو ہے، ہم الحمدللہ 5 بھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں بھئی؟ وہاں جب نعرہ لگے گا حیدری کا، اگر میں نے رد نہیں کیا تو میں وہ مجلس چھوڑ جاؤں۔ رسول نے فرمایا زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، آپ دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان ہے۔ اگر میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں دل میں بھی برا نہیں جان رہا، تو پھر میں بیکار ہی سمجھوں۔ ہاں، یہ جماعت الدعوہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، لشکر طیبہ، جماعت دعوہ، حافظ سعید صاحب، یہ سارا گروپ، انہوں نے بڑا اچھا کام دین کا شروع کیا، اور پھر جب یہ عروج پر آئے تو انہوں نے پھر یہی ادغام کیا لوگوں کے ساتھ، گیٹ ٹوگیدر ہوئے مشرکوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ، ان کے سٹیجوں پر نعرے لگتے رہے، اور بریلوی آ کر اپنا مسلک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پڑھتا رہا، اور یہ سارے اہل توحید پیچھے بیٹھے رہے، برداشت کرنے لگ گئے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنا کر انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا، جس جمہوریت کو یہ ساری زندگی کفر کہتے رہے اور اس پہ چلنے والوں ہم لوگوں کو کافر کہتے رہے، آج اسی جمہوریت کے پیچھے لگ کر ووٹ گلی گلی مانگ رہے ہیں، مندروں کو ٹھیک کروا رہے ہیں۔ سرکار لاہور میں مندروں کی مرمتیں ہو رہی ہیں، میں نے سنا ہے وہاں پہ بھی یہ بڑا وہ کہاں گیا توحید، توحید کی غیرت، ایمان؟ ان کا میں نے سنا ہے 1-2 دفعہ کچھ سیمینار ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پہلے ہم ان کے ویلفیئر کے کام کر کے ان کے دل جیت کے محبت پیدا کرتے ہیں، ہاں جی،
پھر اس کے بعد آٹومیٹک وہ لوگ راغب ہو جاتے ہیں، ہاں جی، خود بخود وہ ہماری مسجد میں آنا شروع کر لیتے ہیں. میرا وہ سوال، کہتے ہیں یہ دعوت کا ایک یہ طریقہ ہے. یہ دعوت کا طریقہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، آپ کریں لوگوں کے کام، لیکن آپ ان کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور کے اندر یہ قانون بنا رکھا تھا کہ یہ اعلانیہ باہر نکل کر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے گرجا گھر کے اندر بند ہو کر کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا، جب بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک بیعت کے لفظ یہ بھی تھے، مشرکوں کی عید میں شامل نہیں ہوں گے. آج کرسمس ڈے 25 میں آپ کے سارے اہل حدیث دیلوی بریلوی سب کیک کاٹ رہے ہیں، امن کمیٹی میں جتنے اہل حدیث ہیں وہاں سب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ عیسائی اعلان کر رہا ہے یہ اللہ کا بیٹا. کہاں گئی توحید کی غیرت؟ سب نے نکال دی. ویلفیئر کے کام کر کے دعوت کا کام کرنا بہت اچھی بات ہے، خوبصورت طریقہ ہے، لیکن اپنے منہج اور عقیدے کو چھوڑ دینا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو کچھ کوئی شے نہیں نا. ان بھائیوں نے تو اپنا منہج اور عقیدہ چھوڑ دیا نا، بدل لیا نا. ساری زندگی کفر کہتے رہے جمہوریت کو، اور پھر اسی جمہوریت کے اندر کسی میں شامل نہیں ہوئے، اپنی جماعت بنا کر کھڑے ہوں گے. کس منہ سے میں کہوں کہ مجھے ووٹ دو؟ ساری زندگی میں کہتا رہا ووٹ حرام ہے. بالکل صحیح. تو نقصان کس کا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کا. اچھا، ابھی بات تو یہ چل پڑی، تو اہل حدیثوں کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خرافاتی ہیں، بدعتی ہیں، کوئی ان کے اندر وہ شرک کی بیماری ہے، الحمدللہ. لیکن یہ جو سیاست ان کو لے گی، ابھی آپ دیکھیں جمعیت اہل حدیث آپ کی الگ کھڑی ہے، ہاں جی، ملی مسلم لیگ ہاں جی، بن گئی، وہ الگ کھڑی ہے. ہاں جی. تو یہ اتحاد جو نا وہ توحید والا پارا پارا سیاست کی وجہ سے ہو نہیں گیا. یہ سب کرسیوں کے پیچھے لگے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی کرسی پیاری ہے. تو اس لیے جو اغیار ہیں وہ تانا زنی کر رہے ہیں کہ بالکل جناب صحیح آپ کر رہے ہیں. تو اٹھے تھے دعوت توحید، ایک ہاں. خالص لوگ نکلے تھے، ہاں، آپ ان تفرقوں میں بٹ گئے، ہاں، آپ سیاست میں گھس سیاست گئے میں ہیں، گھس گئے. تو آپ نے یہ توحید کو جو ہے نا وہ پارا پارا کر دیا. یہ تو اغیار کیا ان کے ہم، لیے کوئی خاص میسج یا آپ کی کوئی ایفرٹ، آپ میری کا ایک مقام ہے. اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں خاندان زیدی برادران کے ہاتھوں توحید پرست بنائے ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر ایک ایک موقع پر راشدی صاحب کے لیکچر سے ہمارے چھوٹے بھائی کے 150 200 بندہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. 40 خاندان سمندری میں شیعہ اہل حدیث ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں نے تقریر کی 14 بندے اہل حدیث ہوئے. اس طرح تو سینکڑوں ہمارے 20 دلیلیں موجود ہیں. ہمارا پیغام ان سب جماعتوں کو، جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت الدعوہ اور ملی مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، کراچی کی ایکشن کمیٹی اہل حدیث، جتنے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، سب اہل توحید کو پیغام یہ ہے، ان گندی سیاست سے توبہ کر کے واپس آئیں اور صرف اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیغام دیں. قوم اس کی پیاسی ہے، قوم منتظر ہے تمہارے قدموں کی چاپ کی کہ کوئی آئے ہمیں قرآن سنائے. اب تو آپ ان کے جلسے دیکھیں اہل حدیثوں کے، بات یہاں ہماری نکلی آئی ہے تو جلسے دیکھیں اہل حدیثوں کے. کوئی ماں کر کے رلا رہا ہے، کسی اشعار کے اندر لوگوں کو رلائی جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. قوم اس وقت زندہ لوگوں کی عبادت کر رہی ہے، زندہ لوگوں کی عبادت کر رہی ہے. یہ ہمارے اسلام آباد میں گولڈا اور یہ بری، آپ یہاں چلے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد سجدوں میں پڑے ہوئے. میں خود یہاں پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں. تو لوگ ان اہل توحید سے توحید اور قرآن سننا چاہتے تھے. یہ اپنے جلسوں کے اندر نون لیگ اور مسلم لیگ اور نون لیگ اور نواز شریف اور پی ٹی اے، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے تو ادھر ہے. تو میں تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کو بذات خود پاک پتن میں سجدہ کرتے ہوئے پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا. ایک لیڈر، ہاں جی، جو کہتا ہے میں پاکستان کا لیڈر ہوں، اور جو پڑھتا بھی یا کرنا بدو یا وہ دربار پہ سجدے میں پڑا ہے. میاں بیوی دونوں حدیث لوگ جو ہے نا وہ مدرسوں سے رجسٹریشن کرانے کی غرض سے اس کے تابع ہو گئے تھے سارے. ہاں جی. تو وہ ہم نے تو اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے، خاص اللہ کی رحمت سے، اس سے اگلا ہی جو جمعہ آیا، ہم نے اپنی مسجد کے اندر نام لے کر سروس، حاضر سروس جیسے آپ کہتے تھے نا، حاضر سروس، پرائم منسٹر کو عمران خان کا نام لے کر کہا
تو شرک اکبر کر آیا، توبہ کر، اسے توبہ کی دعوت دی۔ اور مجھے ہماری جماعت کے ابو عمر قریشی ایک بڑے فعال اہل حدیث عالم ہیں اور 17 اداروں کے ڈائریکٹر رہے ہیں، بڑی قابل شخصیت ہے، انہوں نے مجھے کہا ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا میری شرط ہے ملاقات کے لیے، میں اسے بابا فرید کے جھکنے پر جو اس نے شرک کیا اسے توبہ کا پیغام ضرور دوں گا۔ ہاں، مگر میں چاہوں اور میں اسے یہ پیغام نہ دوں تو مجھ سے بڑا دیوس کون ہے کہ میں اپنی مسجد اللہ کی توحید اس نے ڈاکہ ڈالا اسے۔ اور میں نے پھر پورے پاکستان کے اندر نام لے کر اس کو سمجھایا۔ ایجنسیاں کیا خیال ہے آپ کو رپورٹیں نہیں دیتی؟ ہمارا تو ویسے ایجنسیوں میں نام رجسٹرڈ ہے، ہمیں اٹھا کر لے گئے تھے، زیدی خاندان سارا کا سارا رجسٹرڈ ہے وہاں پر، موبائل ہمارے سارے رجسٹرڈ ہیں وہاں پر، لیکن ہم اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست، اس کے بارے میں جو ہے بے شک جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا ہاں جی، اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، ان کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ جو آیت ہے یہ تو جب قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت سازر یہود نصارہ اور یہ سارے جو ہے نا ہاں جی، موجود تھے، تو اللہ پاک ان کو فرقے کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو مسلمانوں کے 73 فرقوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی کوئی کمبینیشن ہے یا یہ فرقے الگ ہیں، وہ الگ ذکر ہوا ہے؟ دیکھیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اس سے بعض تو یہود و نصارہ لیتے ہیں، اس وقت قرآن اترا تھا، ان کے مقابلے میں یہی تھے، اور بات بھی سچی ہے بالکل، لیکن قرآن قیامت تک آخری بندے کے لیے، آخری بندے تک کے لیے یہ میسیج ہے، صرف اس دور کے لیے میسیج نہیں ہے، اس وقت ہر بندے کے لیے۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان فرقوں سے، لیکن قرآن کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، پھر بعض اس سے جو ہے اہل علم مختلف گروہ میں بٹے ہوئے لوگوں کو بھی لیتے ہیں، بعض ان سے مشرکین بھی مراد لیتے ہیں، بعض ان سے کچھ ملائکہ کی عبادت کرنے والے، ستاروں کی عبادت کرنے والے۔ یہ آیت عام ہے، کفار اور مشرکین سب کے سب لوگ اس میں داخل ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، مسلمانوں کے اندر چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ دوسرے ادیان ہیں، اسی لیے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں 73 فرقوں کی لسٹ بنائی ہے، جہمیہ، قدریہ، صحیح ہے، یہ لسٹ بنائی ہے پوری، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 73 فرقے جو مسلمانوں کے اندر ہیں، جو مسلمانوں کے اندر ہیں، یہ 73 فرقے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کلہم فی النار، دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جنت میں جائے گی، اور وہ اہل سنت ہے، یہ لکھا ہوا ہے وہ اہل سنت ہے، اور فرمایا اہل سنت کا مطلب اہل حدیث ہے، اور نشانی کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ اہل حدیث کی نشانی کیا ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث کو گالیاں دیں گے، اپنوں کے اوپر انہوں نے، ہاں، تو اس حوالے سے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر ان کو کیا ہوا اللہ بتا دے گا۔ شیعہ کا معنی تو ہوتا ہے نا فرقے اور گروہ، تو جب مسلمانوں میں بھی فرقے بنیں گے تو وہ بھی اس آیت کا مصداق بنیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کل ایک سکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہاں جی، وہ سب لوگوں کو، جتنے بھی پاکستان کے اندر فرقے ہیں نا، سب کو وہ ٹانٹ کرتے ہیں اور ایک ایک غلطی ان کی اکھیڑ اکھیڑ کے سامنے لاتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کسی کی وہ تعریف کرتے ہیں نا ہاں جی، تو وہ اہل حدیث ہے۔ ہاں جی، میں نے ان کے لیکچر سنے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے کہا جی منہج اہل حدیث جو ہے وہ 24 قرات سنے، ہاں جی۔ لیکن اہل حدیث کے بھی لوگ جو ہے نا وہ ان کو ٹانٹ کرتے ہیں، وہ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے عالم دین نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں، کسی استاد سے پڑھے نہیں،
ذاتی مطالعے کی بنیاد پر وہ عالم بن بیٹھے. استاد سے پڑھنا، قرآن و سنت کو سمجھنا، سلف کا فہم حاصل کرنا، یہ داعی کے لیے جس نے آگے دین پھیلانا ہے انتہائی ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ چیز شامل ہے، یعلمہم الکتاب، یہ آپ کو کتاب کی تعلیم دیں گے. پہلا سوال یہ ہے انہوں نے قرآن کس سے پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم کس سے حاصل کیا؟ اور یہ میرے سوال نہیں، ہر فرقے کا سوال ہے. علامہ حشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی کا تو 10 لاکھ روپے کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے کہ یہ صرف سادہ قرآن ایسے کھول کر میرے سامنے پڑھ دیں جہاں سے میں کہوں. سادہ قرآن. انجینئر محمد علی مرزا تو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیت حفظہ اللہ تعالی کی غلطیاں نکالتے ہیں تجوید کی. اچھا اس کا ایک یہ طریقہ، میری بات پوری طرح سن لیں. تو پہلی بات یہ وہ انجینئر ہے میکینیکل. اب دیکھیں انجینئر کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے نا، تو قرآن و سنت کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ہمارا پہلا پوری تمام فرقوں کا ان سے یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب وہ قیامت تک نہیں دے سکتے. دوسرا وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، توحید کی دعوت، ہاں کھری دعوت دیتے ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو ہر بندہ کھولے اور پڑھے. ہاں جی، اگر اس میں ایک آیت بھی توحید کی مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو میں اگلے کو پہنچائیں. تو اس طرح وہ بھی بتا رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. لیکن وہ کچھ ٹیپیکل جو انہوں نے ٹاپک اٹھا رکھے ہیں نا، صحابہ کی توہین، صحابہ کی گستاخی، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد کلامی. اب وہ ان کے میں نے لیکچر سنا، وہ کہتے ہیں ایک وتر پڑھنے کی جو حدیث ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور میں اس لیے ایک وتر نہیں پڑھتا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امیر معاویہ، اتنا بغض ہے. حدیث صحیح ہے، بیان کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ امیر معاویہ اس کے راوی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر پڑھ لیتا. اچھا یہ بات واقعی ہے. ہاں آپ لکھیں وہاں ایک وتر لکھیں، محمد علی جنہوں اس کی اس پہ لکھیں، اور ایک وتر کا ثبوت فوراً آ جائے گا لیکچر، اور اس میں وہ کہیں گے میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا راوی امیر معاویہ. جو صحابہ سے بغض رکھے اس کا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی دینی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، خود انہوں نے مطالعہ کیا، اچھا مطالعہ کیا، ہم کہتے ہیں درجنوں مرتبہ میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے سوال جواب کرتے تھے، درجنوں مرتبہ میری مسجد میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ابھی بھی اسلام آباد میں ان کی جاب ہوتی تھی، تو میرے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے رہے. مجھ سے جب پوچھا کرتے تھے سوال، اور اس کے انہوں نے ایک کلپ کے اندر انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ میں گیا تو میں نے جب 2 نمازوں کا سوال کیا تو جمع کرنے کا، تو ہم نے تو نماز نبوی چھاپی ہوئی ہے، اس میں 2 جمع بین الصلاتین کا پورا باب اس کے اندر لکھا ہوا، حدیث صحیح مسلم کی لکھی ہوئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں آپ کو غلطی، آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ جائیں، انہیں حدیث پر اعتراض ہے، مثال کے طور پر صحابہ پر اعتراض ہے، تو ہمارے ہزاروں علماء منتظر ہیں کہ بھئی کہیں بیٹھ جائیں. اب وہ کہتے ہیں میں نے ان کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا مفتی طارق مسعود کراچی والے، وہ تشریف لائے جیلم کے اندر، نہیں یہ ان کے سامنے آئے، پہلے دعوت دیتے رہے. ہمارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فائنل کھلاؤ. اب ان کا جو نیا کلپ آیا نا آخری، وہ کہتے ہیں مجھے فائنل کھلاؤ. مجھے سیمی فائنل کیوں کھلاتے ہیں؟ فائنل کھلاؤ کس سے گفتگو کراؤ؟ ساجد میر صاحب سے. مجھ سے کس سے کرواؤ؟ تقی عثمانی صاحب سے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کراؤ. ڈکلیئر کر دیا آپ لوگوں نے، تو پھر میں بھی یہی چاہوں گا کہ مجھے بھی فرقے کے سربراہ کے ساتھ. یہ کون سا اصول ہے؟ آپ دیکھیں ان کی علمی استعداد جیسے وہ ہیں، ان کے سامنے اسی طرح کا جوان آدمی پیش کریں گے نا، کشتی برابر کی ہونا. وہ کہیں گے مجھے بوڑھے بندے سے لڑا دیا یار، بوڑھا بندے تو ویسے ان کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. اچھا یہ جو ان کی دعوت توحید ہے، جہاں پہ لوگوں نے کافی سارے لوگوں نے ان کو سن کے، خصوصی ینگ طبقہ جو ہے، ہاں جی، نوجوان لوگوں نے ان کو سن کے نا، بے تحاشا لوگ تو میں جانتا ہوں جنہوں نے خرافات چھوڑ دی. اس چیز کا تو اعتراف کرنا چاہیے. یہ دیکھو ہر فرقہ، یہ تو ایک فرقہ نہیں ہے نا، ایک اکیلے ون مین شو ہے نا. یہ تو ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے نا عالم، نہ خود عالم، نہ آگے عالم، نہ پیچھے عالم، نہ کسی کو عالم بننے کی دعوت دیتے ہیں علم پڑھنے کی.
ون مین شو ہے یہ. ان کے مرنے کے بعد تو ان کے پیچھے کون ان کے سنبھالے گا گدی مثال کے طور پر. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ دین کی گدی کوئی نہیں ہوتی. دین کی گدی کیوں نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی گدی پر کون بیٹھا؟ ابو بکر صدیق. دین کی گدی تھی کہ نہیں؟ اور دین کو کتنا بڑا خطرہ تھا کہ آپ کی جس میں اطہر موجود ہے ابھی دفن نہیں ہوا اور اختلاف پڑ گیا مسجد کے اندر کہ عمر نے تلوار نکالی یا نبی فوت نہیں ہوگا، دین کو کس نے سنبھالا؟ سبحان اللہ. یہی تو بیچاروں کی ان کی وہ کمی علمی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ تو بیٹھیں. اب ہمارے ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ دکتور ہیں، پی ایچ ڈی سرگودے والے، وہ اسپیشلسٹ ہیں ان کے سوالوں کے جواب کے، ان کے اعتراضات کے جو حدیث پر یہ کرتے ہیں، صحابہ پر کرتے ہیں. وہ ان کے گھر تک گئے ہیں اور بڑے پیار سے گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. ان کے گھر کے دروازے پر گئے ہیں کہ باہر نکلیں، ہم سے گفتگو کریں، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں. کسی کے ساتھ تو بیٹھے نا، کسی کے ساتھ تو بیٹھے. یہ تو بھاگنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ بھی میں کہہ دوں کہ امام کعبہ کے علاوہ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ امام کعبہ آئے نہ بات ہو. مناظرہ ایک فن ہے، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے غلام فرید صاحب، یہ ایک فن ہے. تو ان فن کے ماہر اس کے سامنے بٹھائیں گے نا. اور ایک بندے کا، اس بندے کا فن ہی نہیں. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمان حافظ اللہ تعالی چوٹی کے مناظر ہیں، اور ان کے درجنوں مناظرے پڑے ہوئے ہیں، دیوبندیوں سے، مرزائیوں سے، عیسائیوں سے، شیعوں سے. ان کا کسی کوئی مسلک چھوڑا ہی نہیں. عروج دیکھا انہوں نے اپنے دور کا، کراچی سے لے کر پشاور خیبر تک. تو ہم جب کبھی بھی مناظرہ ہوتا تو ساجد میر صاحب کو نہیں دیوبندی اور بریلوی کہتے تھے کہ ساجد میر صاحب کو بلاؤ. ہمارے وہ بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو کبھی نہیں بلایا. جب بھی بات ہوتا ہم کہتے طالب الرحمان شاہ صاحب کو بلائیں گے. ہمارے یحییٰ عارفی صاحب ہیں، اس وقت نوجوان مناظر ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی یحییٰ عارفی صاحب کو بلائیں گے. جو اس فن کا ماسٹر ہے اسی کو پیش کریں گے نا. اب شیخ الاسلام تقی عثمانی دیوبندیوں کے بنے ہوئے بزرگ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام کو بٹھاؤ میرے سامنے. وہ بزرگ آدمی ہے، ان کا یہ فن نہیں، ان کا یہ فیلڈ نہیں ہے. جس بندے کا فیلڈ ہے اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تو مناظر نہیں ہوں. وہ بھی کہتے ہیں میں تو مناظر نہیں ہوں. تو یہ مناظرہ کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کے کیوں آتے ہیں؟ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آتے. ہم کہتے ہیں جو آپ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں تب ہمیں سوال کی اجازت دے دیں کم از کم. لوگوں کے سامنے جو آپ جھوٹ رکھتے ہیں، یہ مناسب بات ہے. ہاں بالکل. لوگوں کے سامنے جو جھوٹ رکھ رہے ہیں، حدیث کھولتے ہیں، راوی کوئی اور ہوتا ہے، بتا کوئی اور رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے، جس طرح ایک بندہ دعوت شروع کرتا ہے، یا میں نے کی، یا جس طرح انجینئر صاحب نے کی ہے، انسان ہے نا بنیادی طور پر. ہاں جی. ان سے کہیں پہ کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی، کوئی تعویل کی غلطی ہوگی، کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے، تو پہلے دن سے ہی گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ بھار آیا ان کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی. یہ غلط ہے. احسن طریقے سے جس طرح ہمارے قرآن مجید ومن احسن قولا ممن دعا، ایک اچھے دوست کی طرح بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. بالکل سمجھانا ہی ایسے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کی تو جو ان کو وہ جواب دیتے اس میں بھی بڑا مٹھاس ہے، بڑا پیار پایا جاتا ہے اس کے اندر. اور میں نے بھی نہیں سنا کہ وہ کبھی ان کے خلاف بولے انجینئر صاحب، کیونکہ وہ علمی طریقے سے بات کرتے ہیں. اور میں نے خصوصی طور پر یہ اپنے جو ہشام بھائی ہیں اور ابتسام بھائی، انہوں نے وہ کوئی زبان ایسی استعمال کی جو ان کو زیب نہیں دیتی. سخت دیکھیے آپ کسی بھی عالم کو سخت زبان استعمال کرنے کی شریعت محمدیہ اجازت ہی نہیں. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی میں ایک بدوی نے پیشاب کر دیے. ہاں آپ نے وہاں پہ پانی گڑوایا تھا اور صحابہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے. اور اسے پیشاب تو کر لینے دو بیچارے کو، پیشاب کر لینے دو. انہوں نے پیشاب کر پانی لے کر پانی ادھر مسجد میں پیشاب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے کائنات کے اندر زندگی گزاری، مجھ سے نبی سے بہتر معلم ہی نہیں پایا. کتنا خوبصورت انداز سے اسے پیشاب کرنے دیا تسلی سے. یہاں ایک آدمی تھا، اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ. میں یہاں سے گلی سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ فیملی بھی تھی، اس نے مجھے گالی دی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے ایسے اسے غور سے دیکھا، اس نے بھی کھڑے ہو کے دیکھا غور سے کہ اگر یہ مجھے کوئی دے تو میں اس کو دو اور دوں. میں نے اندازہ لگایا یہ جمعے میں کبھی آتا تھا، اب نہیں آ رہا ہے، اسے کوئی توحید کی باتیں سخت لگ گئی ہے.
لگ گئی نا، بدہضمی ہو گئی ہے. کچھ دنوں بعد نا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا. کچھ دن گزرے تو وہ ڈی ایس پی صاحب نے اس پارک میں ایک پروگرام رکھا گورنمنٹ لیول کا، وہ تشریف لائے. تو انہوں نے کہا جی ادھر سے مولانا صاحب کو بھی بلائے. انہوں نے کہا جی یہ شاہ صاحب ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب ہے، پھر تو ضرور تشریف لائے. ہم گئے تو بائی چانس میں جو داخل ہوا تو سب سے پہلے وہ بزرگ بیٹھے تھے، ریٹائرڈ پولیس مین تھے. اس کی جب ہم نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا پلسی ہیں. وہ تو پلسی کی زبان آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. میں جو گیا نا تو میں نے دیکھا سب سے پہلے وہی تھے. تو میں نے ایسے کر کے نا السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ، انہی کو ایسے جناب کیسے ہیں، میں کہا ٹھیک ہوں. اگلے السلام. دوبارہ پھر گزرا، وہ مجھے گالی نہیں دیتا. اگر میں بھی گالی کے بدلے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا تو یہ سلسلہ پھر یہ تو خراب ہو جائے گا. اس پہ تو بڑے مثالیں ہیں. اس پر بڑی رسول اللہ صلی زبردست اللہ بات علیہ کی ہے، وسلم اور کو تکلیف دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہیں تو آپ نے گالی دی؟ گالی نہیں دینی چاہیے. یہی آپ جتنی خوبصورت انداز سے مجھے آپ نے بتایا ہے، اب آپ دونوں طرف سے ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں. اپنے بھائی جو ہیں ہمارے ہاں جی، اور انجینئر صاحب، ان کے لیے کوئی ایسا خوبصورت میسج چھوڑ دیں کہ یہ دعوت بھی ان کی چلے، اور آپس میں یہ اختلاف ہیں یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، کہیں غلطی کا ازالہ بھی ہو سکے. میرا پیغام یہی ہے انجینئر صاحب کو بھی اور جو ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے ان کو بھی، کہ آمنے سامنے بھی جب بیٹھیں تو میٹھی زبان استعمال کریں. میٹھی زبان بالخصوص میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ بالکل میٹھی زبان استعمال کریں. مخالف تو چاہتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر گالیاں مجھے دے اور میں اس کو ایشو بنا کر دنیا میں کہوں کہ دیکھو یہ میرے خلاف کیا کہہ رہے ہیں. تو اور انجینئر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور بیٹھیں، علماء کے سامنے ضرور بیٹھیں. آپ یہ جو آپ نے لگا رکھی ہے نا 3 نام انہوں نے پکے کیے ہوئے ہیں، سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ تعالی، وہ اسی طرح بولتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ تعالی، اور شیخ الاسلام بریلیوں کے مفتی منیب الرحمن حافظ اللہ. ان میں سے کوئی بیٹھ جائے. ان بزرگوں نے کہاں بیٹھنا اس کے ساتھ، میں کیا ان کے پاس ٹائم ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. بیٹھنا ہے تو کسی مناظر کے سامنے بیٹھے، یا کسی اس فن کی جو بنو امیہ کی تاریخ جانتا ہوں. دیکھیں نا ہسٹری ہے نا، آپ کو ہسٹری پر عبور ہے، مجھے حدیث پر عبور ہے. آپ کو صرف پر عبور ہے، مجھے نحو پر عبور ہے. کوئی صرفی ہوتا ہے، کوئی نحوی ہوتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی شیخ التفسیر ہوتا ہے، شیخ القرآن ہوتا ہے. ہر فن ہے نا ہر بندے کے پاس. آپ جو بنو امیہ پر زبان درازی کرتے ہیں صحابہ پر، تو آپ جو تاریخ یہ جانتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے کہو جی مجھے یہ یہاں پر مجھے اشکال ہے، دور کریں. خود تشریف لے جائیں. میرے پاس آتے رہے، عروج پر یہ پہنچ گئے. اس کے بعد بھی مجھے ایک مرتبہ ہماری اس گلی میں ملے، میں نے کہا کیسے ہیں جی علی بھائی ٹھیک ہے. میں نے کبھی نہیں کہا آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں نہیں. اس بندے نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں، آ رہا ہے میری مسجد میں، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے. آپ مفتی حنیف قریشی آپ دیکھیں، اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا میں اپنے کتے کا نام بھی یہ نہیں رکھوں گا. یہ تو انہوں نے انتہائی آخری درجے پہ چلا. وہ تو مسلمان آدمی اپنے لوگوں نے اتنی گالیاں اور اتنا اس کے ساتھ کیا. وہ علی حجویری کی قبر پر یہ گیا ہے تو وہاں جوتیاں ماری انہوں نے، ایسے لوگ وہاں کھڑے ہو گئے لوگ جوتیاں اٹھا کر ایسے کر کے. ان کے یہ مناظر تھی اور ان کے اندر بھی گروپ بندی جو ہے نا اتنی ہو چکی ہے. آپ نے حد کراس کر لی نا. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد کراس کرنے والوں سے اللہ بھی پیار نہیں کرتا نا. غلام فرید صاحب مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کا نام غلام فرید نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور، تو میں گالیاں دینے لگ جاؤں آپ کو؟ نہیں، میں کہوں گا آپ غلام فرید صاحب، یہ فرید کے غلام نہیں، آپ غلام اللہ کے غلام ہیں. بس میسج خلاص، میسج چھوڑ دیا نا میں نے. جو ہی آپ کو غصہ آنے لگا، نہیں میرے ابو نے رکھا ہے، شاہ صاحب آپ کون ہوتے، تو میں سائڈ پر ہو جاؤں کہ اب غصہ آ رہا ہے، اب عقل کام نہیں کرے گی، غصے کے ٹائم چھوڑ دوں اس کو. اچھا، اسی پہ مجھے آپ نے وہ بتا دیا، یہ خود بھی میں ابھی میرا نام تو رکھا جا چکا ہے، صاحب زیر زمانے میں اس کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے، بہت سارے ڈاکومنٹ، لیکن میں اپنے دل میں یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا غلام. بس ایسے آپ کا یہ دعوت کا انداز بھی بن جائے گا
کوئی آپ کو کہتے غلام فرید صاحب کیسے ہیں؟ نہیں یار میرے کو تو یار غلام ملاقہ کر. میں غلام ہوں. آپ کی زبان میں سلیکٹی میں کہتا ہوں یار میرے کو تو غلام ملاقہ کر. صحیح. کیوں یار غلام اللہ کیوں آخا آخر یار غلام فرید بندے دا غلام نہیں غلام تھی نا بندے بندہ غلام نہیں تھی نا اللہ کا تھی. اس سے آپ کی دعوت بھی پھیل جائے گی. علماء حق اور علماء سو کے اندر موٹی سی پہچان ہمیں بتا دیں. علماء سو شرک کی دعوت دیتے ہیں، علماء حق توحید کی دعوت دیتے ہیں. علماء سو قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، علماء حق اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. اہل حدیث کے جو اختلاف ہیں پہلے بھی ہم نے بات کی، لیکن وہ باتوں کے اندر بات ہوگی. یہ سوال میں نے اسپیشل لکھا ہوا تھا. جہاد کے اوپر پروبندی ہے ہماری، حافظ سعید کو کنڈیم کیا ہے اہل حدیث لوگوں نے کہ یہ طریقہ جہاد کا بالکل غلط ہے. سیاست کے اوپر آپ کے سامنے صورتحال ہے، گروپ بندی ہو چکی ہے. طلاق کے معاملے پر بھی اختلافات ہو چکے ہیں. یزیدیت ناسبیت کے اندر بھی اختلاف ہیں. قسطوں کے کاروبار کے اوپر اختلاف ہیں. کافی سارے معاملے میں اہل حدیث بٹتے جا رہے ہیں. اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مسائل میں اختلاف، یہ سارے مسائل ہیں جو آپ نے ذکر کیے. مسائل میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں تفردات. فلاں عالم کے تفردات کہ وہ اس مسئلے پہ غلطی کھا گیا، وہ اس مسئلے پہ غلطی کھا گیا، وہ اس مسئلے پہ غلطی کھا گیا. ان تفردات کو عوام میں نہیں پیش کرنا چاہیے. عوام میں حسینی اور یزیدی بحث سلف نے نہیں چلائی، ہمیں نہیں چلانی چاہیے. سمجھے گا میرے؟ یہ ہے مسئلے. ایک مسئلے میں مجھے فہم میں غلطی لگ گئی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ گئی نا. منبع میرا قرآن و سنت ہے، ان سب کا حدیثوں کا منبع کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. ان کے سمجھنے میں مجھے غلطی لگ گئی ہے اور میں اس غلطی پر پکا ہو گیا. لیکن میں اس مسئلے کو ان عوام میں پیش نہیں کر رہا کہ عوام ساری مصیبت میں آ جائے. وہ بس میں نے اپنے حد تک محدود کیا ہوا اپنے اس مسئلے کو ذاتی طور پر. طلاق ہو، سیاست اور کیا چیز ہے، ناسبیت ہے، یزیدیت ہے، حسینیت ہے، یہ سارے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ علماء کے اپنے اپنے فقہ ہے، سمجھ ہے. ان سمجھنے میں کہیں کسی غلطی لگے گی. کیوں؟ امتی ہے، غلطیوں سے پاک معصوم عن الخطا انبیاء کی جماعت ہوتی ہے. انہیں غلطی لگتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی لگتی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں یہ پرفیکٹ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے اس مسئلے کو عوام میں پیش کر دیا. حسینی، یزیدی، ناسبی اور فتوے آپ پر، آپ مجھ پر، یہ ان کی انتہائی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی. جزاک اللہ خیرہ. فرقہ واریت کو اگر ختم کرنا ہو، بسم اللہ کرنی پڑے آپ کو، ہاں جی، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ دیوبندی بھی مسلمان ہے، بریلوی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں شروع کرتا ہوں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ سوال ہی آپ پیدا نہیں کون ہوتا. سا قدم اٹھائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھوں. صحیح. اچھی طرح سن لیجئے میرا یہ آپ کا بھی مطلب آخری سوال ہے یہ. جی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. کیوں؟ نماز عقیدے کے بعد پہلا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عرفہ عبادت. ہاں جی. شہادتین کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام ہے. صحیح. اور میں کبھی بھی، میں چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں اس کے اندر ضمناً، میں سید بھی ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، آل رسول ہوں، آل علی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں، صحیح العقیدہ بھی ہوں، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے آج زور کی نماز پڑھانی ہے اور بغیر وضو پڑھانی ہے، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں. کیوں؟ حاضر آپ کا جو ہے نا بنیادی جو وضو ہے وہی نہیں ہے، ابتدائی غلط ہو گئی. بالکل. تو جن کا ایمان ہی درست نہیں، قبروں کی عبادتیں کر رہے ہیں، میں ان کو اپنا امام بنا کر کیسے فرقہ بندی ختم کروں گا؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے حدیثوں کو جو لگی ہوئی ہے، اکثریت کو، جو ان کے پیچھے نمازیں، شیعوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں یہ لوگ. شیعوں کے کہتے ہیں اہل حدیث رات پڑھتے بھی ہیں، کئی نے پڑھ کے لکھ کر سالے میں چھاپ کر کہا میں نے دوبارہ پڑھ لی تھی، رجوع کر لیا. اور دیوبندیوں کے پیچھے تو کثرت سے پڑھتے ہیں یہ لوگ، بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. ہم الحمدللہ کسی بریلوی دیوبندی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے.
بالکل ہماری نماز ہوتی نہیں ان کی. ہم نے کتاب لکھی ہے نماز میں امام کون. ہمارے استاد نے کتاب لکھی رحمہ اللہ نے حدیث کی نماز غیر حدیث کے پیچھے. ہمارے دوسرے استاد نے کتاب لکھی امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جب وضو کے بغیر آپ میرے پیچھے نہیں آ رہے، صرف پتہ لگ گیا، تو ہمیں تو خوب پتہ ہے یہ تو قبر پرست آدمی ہے، قبروں پر جا کر یہ دیوبندی فیض حاصل کرتا ہے، یہ نبی کو قبر میں زندہ مانتا، تو ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. ہم کیسے اکٹھے کریں گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں اتحاد پھر کیسے ہوگا؟ ہم انہیں کہیں گے قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ. اللہ کی توحید پر 2 واقعہ شیئر کروں گا. علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ ہمارے قائد، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. انہوں نے مسلک کی اور عقیدے کی بڑی خدمت کی ہے. 9 ستارے بھائی جب ہوئے بھٹو کے خلاف، تو لاہور میں ایک اجتماع تھا، اس میں یہ سارے جلسے ولسے سیاسی ہوئے. علامہ صاحب ظہر کا وقت آ گیا، نورانی صاحب مسلح پر آ گئے. شاہ احمد نورانی، ہاں جی، اس دور میں تو سارے جماعت کے لیے تیار ہو گئے، تو علامہ صاحب الگ کھڑے ہوئے تھے. تو اینکر بھاگتا ہوا ہے، سر نورانی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ پر میں بالکل نہیں پڑھوں گا. یہ ہمارا سیاسی گٹھ جوڑ تو ہے لیکن مذہبی نہیں. وہ قبر پرست آدمی، میں نماز نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے. نمبر 2، ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر اعظم عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ، بہاولپور والے جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا. ڈی سی نے ریاست میں، آپ نے نواب صادق کی مسجد دیکھی ہوگی بہاولپور میں، بہت بڑی مسجد، وہاں ڈی سی نے اپنی موجودگی میں اتحاد کانفرنس کروائی. سب فرقے بلائے کہ ریاست کے اندر یہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. مسائل ہوتے ہیں انتظامیہ کے لیے بھی. تو سب نے آ کر بڑی بڑی تقریریں کی، اتحاد کی. یہ برکتیں خوب اب ہیلتھسوں کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے کام کیا تھا اس حلقے میں. حافظ عبداللہ تشریف لائے رحمہ اللہ. انہوں نے کہا یہ اتحاد پر بڑے بڑے آئے ہیں بزرگ، نے سب پر دعوت دی ہے. یہ اتحاد نہیں، یہ منافقت ہے کہ میں حدیث ہی رہوں، یہ بریلوی رہے، یہ دیوبندی رہے، یہ شیعہ رہے، مرزائی رہے، اور سب ہم ایک ہو جائیں. یہ اتحاد نہیں ڈی سی صاحب، یہ منافقت ہے. اور یہ ان کا فکرہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. منافقت نہیں. میں کہتا ہوں یہ عالی مدد شرک ہے، اور پھر میں اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں. منافقت نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے ایک مثال دی. 15 منٹ ہوتے ہیں ایسے موقع پر، 10 منٹ. انہوں نے کہا دیکھیں ترخان کو کہیں کہ 2 لکڑیاں لے، ایک ٹیڑھی اور ایک سیدھی، اور اسے کہیں بھائی ان کو جوڑ دے. تو وہ کیا کرتا ہے ترخان، ان پڑھ ہوتا ہے بیچارہ، اس کے پاس ایک چھوٹا سا رندا ہوتا ہے، تو وہ ٹیڑھی لکڑی کو رندا لگاتا ہے، لگا 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 رندا اسے سیدھا کر دیتا ہے، اس کے اوپر رکھتا ہے اور ایک کیل لگاتا ہے، دونوں جڑ جاتی ہیں. یہ سارے ٹیڑھے ہیں، ان کو رندا لگے قرآن و سنت کا، حدیث کا، یہ سارے حدیث ہو جائیں. ایک کیل ڈی سی صاحب کافی اتحاد ہو جائے گا. بارک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین، کتنی خوبصورت باتیں حضرت صاحب نے کی ہیں اور بہت سارے ابہامات ہمارے دور کیے ہیں. اور ایک زبردست بات جو انہوں نے کی ہے کہ وہ مشورہ دیا ہے اپنے علماء کو بھی اور انجینئر صاحب کو بھی کہ آپس میں اختلاف اگر آپ کے ہیں تو ان کو اس نہج پہ نہ جائیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکلے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اسپیشل آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر. آپ بہت سارے سوالات آپ نے بتائے بڑے احسن انداز میں آپ کا بہت مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.